سال کے 12 مہینے اللہ جل جلالہ نے مقرر کیے۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اسلام سے پہلے بھی احترام حاصل تھا۔ اسلام لانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا کفار مکہ جو رب کو نہ ماننے والے تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کا بہت احترام کیا تھا۔ حتیٰ کہ عرب کے اندر عام طور پر جو ہے وہ چوری وغیرہ، ڈاکہ وغیرہ، یہ لڑائی جنگیں یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی، آپس میں دشمنیاں بہت زیادہ تھیں اور نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھیں ان کی۔ لیکن ان 4 ماہ کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ اگر باپ کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، یہ احترام والے مہینے۔ اس میں کوئی لڑائی عرب میں نہیں ہوتی تھی، کوئی جنگ عرب میں نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ ان کا احترام کیا جاتا۔ یہ خوبی ان کے اندر اس وقت بھی تھی اور اسی خوبی کو اللہ نے بعد میں بھی برقرار رکھا کہ ان 4 مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ محرم کے مہینہ یہ پہلے سے احترام والا چلا آ رہا۔ اس محرم کے 10 محرم یعنی 10ویں دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، تو یہ مہینہ پہلے سے احترام والا چلا آ رہا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اس مہینے کے احترام کو 4 چاند لگا دی۔ احترام والا تو یہ پہلے ہی سے تھا، لیکن اس کا احترام مزید بڑھا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے، ان کی شجاعت اور بہادری نے، اور ان کا جو ہے حق کے اوپر ڈٹ جانے نے اس مہینے کو مزید احترام سے دوبالا کر دیا۔ اور اس مہینے کی خاصیت اور بھی ہے کہ جس طرح قرب قیامت کا دور آ رہا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ہم فراموش کر بیٹھے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا ایک حدیث میں 2 آئے اور ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں اپنے اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ ایک میں فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور ان میں ایک فرمایا قرآن کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو اور اس پہ تحقیق کرو کہ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن کے اوپر قرآن کے ترجمے کو تفسیر سے تم پڑھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت ان کی محبت کو لازم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوئی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ آج میں بھی آپ بھی اپنے گریبان میں سوچیں، کیا یہ 3 باتیں جو میرے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا میں نے آج تک اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ دیکھیں نیت کرنے پر کیا ہوگا؟ ایک نیکی مل جائے گی۔ ارادہ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیکی تو مل جائے گی نا، آگے عمل ہوا نہ ہوا، توفیق ملی نہ ملی، وہ تو اگلی بات ہے نا۔ اب بیٹھے بیٹھے ہم یہی نیت کر لیں کہ یہ جو 3 باتیں آج ہم اس ممبر سے سن رہے ہیں اس کو میں خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کا کہوں گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تم سکھاؤ؟ فرمایا ایک اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، ایک اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اب میں سوچوں میں نے اپنی اولاد کو اپنی نبی کی کتنی محبت سکھائی ہے۔ میں نے تو ساری زندگی اولاد کے سامنے یہی رونا رویا کہ بیٹا پیسہ کماؤ، فلانی اتنے کما لیے، فلانی بلڈنگ بنا لی، فلانی گاڑی لے لی ہے، ہم اسی طرح پڑے رہیں گے؟ کبھی میں نے بیٹھ کے اپنے اولاد کو یہ بتایا بیٹا تمہیں
پتہ ہے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے محمد مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے سنت کی اہمیت کیا ہے؟ بیٹا سنت کہتے کس کو ہے؟ کاش خود عاشق ہوتا تو اپنے بیٹے کو سکھا، جو روزانہ نبی کی سنتوں میں چھریاں چلائے، جو روزانہ نبی کی سنتوں کو کھرچ کھرچ کے اپنے بدن سے اپنے گھر سے نکال پھینکے، وہ اپنی اولاد کو کیا نبی کی محبت سکھائے گا؟ لیکن آج کے بعد ہم پھر بھی اپنے اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں گے، نبی کی عظمت کو ان کی سینوں میں بٹھائیں گے۔ دیکھیں، ماں باپ کی چھوٹی سی وصیت نہ اولاد کو بڑا کام دے جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، اس کو وصیتیں کرو، یہ کرو بیٹا یہ کرو، اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک وقت اس بچے کے اوپر ایسا آئے گا کہ جب اس کو در در سے ٹھوکریں لگے گی، جب یہ زمانے کی تکالیف اور زمانے کا رویہ دیکھے گا، پھر اس کو سمجھ آئے گا وہ باپ جو وصیتیں کرتا تھا وہ تو کتنی کمال والی تھی، اور پھر ایک وقت میں آپ کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ آج آپ کو عمل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگرچہ آج اپنے کی ہوئی وصیتیں آپ کو بیکار نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کا یہ بیٹا آپ کی وصیتوں کو سینے سے لگائے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ وہ نہیں، میری باپ کی وصیت تھی، میں نہیں کروں گا ایسا۔ کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا، یہ قادیانی مرزائی، ان کا ساری زندگی کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں نوجوانوں کو گمراہ کرنا، ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، ان کو نوکری کا لالچ دے کر، ان کو پتہ نہیں کیا کیا لالچیں دے کر کسی طرح مسلمان جوان، اور یہ تبلیغ کر رہے ہیں باقاعدہ دوسرے پاکستان میں تو ان پہ پابندی ہے، لیکن دوسرے ممالک میں یہ بڑے سرگرم ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے نوجوان جاتے ہیں باہر روزگار کے لیے، یہ ان کے جو ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جال میں پھنسائے، اور کتنوں کو وہ مرزائی بنا چکے ہیں پیسوں کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، کاروبار کے لالچ میں۔ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا جوان کہ میں کسی ملک میں تھا تو مجھے مرزائیوں نے دعوت دی قادیانی ہونے کی، کہا میں بہت گناہ گار بندہ تھا، میری جو محفلی اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ ایسے، لیکن جب انہوں نے مجھے کہا اتنا پیسہ دے دیں گے یہ وہ، آپ بس ایک دفعہ ہمارے فارم کو پور کر دو، بس یہ کہہ دو مرزا غلام قادیانی بدبخت وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے جو کہیں گے ہم نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا۔ نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ پھر اس بدبخت کو جس کو اپنا ہی ہوش نہ ہو، اس کی کردار ایک عام جو ہے فاسق فاجر سے بھی بڑھ کر اس کا کردار ہے۔ بہرحال اس جوان نے کہا کہ جب مجھے یہ پیسوں کا لالچ اور یہ دیا تو اس وقت میری ماں کی ایک وصیت مجھے یاد آئی، ایک نصیحت میری ماں مجھے کیا کرتی تھی، وہ نصیحت جب میرے کانوں میں پڑی نا تو میں نے سب ان کی دولت کو ٹھکرا دیا۔ وہ نصیحت میری ماں کی یہ تھی، بیٹا 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 کبھی بھی گنبد خضرا والے سے اپنا رشتہ نہ توڑنا ہے۔ کہا بیٹا میری ایک نصیحت سن لے، تو کسی دیار غیر میں جا رہا ہے، وہاں کوئی پتہ نہیں ہے رب کون ہے، نبی کون ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا۔ کیوں کتنے نوجوان اپنے مذہب تبدیل کر رہے ہیں، کتنے جوان لڑکیاں اپنے مذہب تبدیل کر رہے ہیں، دنیا کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو اس نے کہا کہ میری ماں کی وہ ایک نصیحت مجھے اس وقت میرے کانوں پہ پڑی جب میرے سامنے عہدہ بھی تھا، میرے سامنے دولت بھی تھی، میرے سامنے گاڑیاں بھی تھی، لیکن ایک بات یہ سب کچھ تمہیں ملے گا تب جب تم
گنبد خضرا والے سے اپنا رشتہ توڑ کر ایک بدبخت مرزائی سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو یہ عہدہ بھی تمہارا ہوگا، یہ دولت بھی تمہاری ہوگی، یہ گاڑی بھی تمہاری ہوگی۔ کہا اس وقت میری ماں کی وہ وصیت میرے کانوں میں پڑی، بیٹا کبھی گنبد خضرا والے کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی ان سے اپنے رشتہ داری ختم نہ کرنا، جیسے کیسے بھی پر ان کا نام لیتے رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وصیتیں اور یہ نصیحتیں بڑا کام کرتی ہے، ایک وقت میں یہ کام آتی ہے۔ تو آج ہم اپنے اولاد کو یہ وصیتیں کیا کریں، بیٹھ کے ان کو قصے سنایا کریں کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہے، کوئی عام لیڈر نہیں ہے، عام لیڈر کی طرح اس کی عزت احترام نہیں، ان کا مرتبہ اور مقام وہ کہ فرمایا جس نے میری نبی کا مقام دیکھنا ہو وہ الف لام میم سے شروع کرے والناس تک میری نبی کی سیرت بیان ہو۔ کبھی میرے نبی کے چہرے کا ذکر آ رہا ہے، کبھی میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، کبھی میرے نبی کے چلنے کا ذکر آ رہا ہے، کبھی اٹھنے کا ذکر آ رہا ہے، کبھی چادر کا ذکر آ رہا ہے، اور کبھی میرے نبی کی ایک ادا کو اللہ قرآن میں کبھی شہر کا تذکرہ فرما رہے ہیں، میرے نبی کی ایک ادا کو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آپ بتائیں کتنے عزت اور عظمت والا وہ نبی ہوگا جس کا مرتبہ اور مقام اس کتاب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے، جو عرش الہی سے اترا ہوا کتاب ہے۔ رب ذوالجلال کو اپنی نبی سے محبت کتنی ہے کہ اللہ اس کی ایک ادا کو بیان کر رہا ہے، ایک ادا کو بیان کر رہا ہے۔ تو میرے نبی کی محبت اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ تو آج کے بعد ہم نے یہ نیت تو کر لی ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنی نبی کی محبت سکھائیں گے۔ اگر ہم بھول گئے، ہم نے نہ سکھایا تو پھر ہماری اولاد بھی نہیں سکھائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس دن ایک ریڑھی والا جا رہا تھا گلی میں، تو وہ کچھ چیز بیچ رہا تھا، لیکن اس نے وہ یہ آواز لگاتے ہیں نا، وہ ریکارڈ کی ہوئی آواز ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ ریکارڈ کی ہوئی آواز میں بعض گانے لگا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے تو اپنی بولی لگاتے ہیں، یہ لے لو یہ لو، پھر اس کے بعد جیسے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ گانے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے جو لگایا تھا وہ جو نا آواز لگاتا تھا، اور جب درمیان میں وقفہ آتا تھا تو ایک شعر کہا کرتے تھے کہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑا پیارا شعر تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا کہ محمد مصطفیٰ جنت میں جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، ایسے کوئی الفاظ تھے اس میں۔ تو میں نے کہا یہ بندہ ان معصوم بچوں کو، ظاہر بات ہے ان کے ذہنوں میں محمد کا نام تو آ رہا ہے، کانوں میں تو سن رہے ہیں نا، تو محمد مصطفیٰ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ اب بظاہر میں ایک عام معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے اس کو چیزیں بیچنے والا ہے، لیکن وہ دعوت کتنی بڑی دے کے جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا نام گلی گلی میں گونج رہا ہے، گلی گلی میں نبی کا نام گونج رہا ہے، کوئی تو سوچے گا محمد کون ہے جس کی اتنی جو ہے عاشق موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا، اگر ہم اس تذکروں کو چھوڑ دیں گے، اپنے نبی کے تذکرے نہیں کریں گے، اپنے نبی کے تذکرے کو چھوڑ دیں گے تو یہ تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوگا محمد کون۔ ہمیں تو پھر اتنی عزت اس کو دیں کہ ٹھیک ہے کہ لیڈر تھے، جیسے عام لیڈر ہوا کرتے ہیں، بس وہ بھی ایک لیڈر تھے، بس اتنی کو وہ رہ جائے گی، ان کی عظمت عزت کیا تھا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جن کو اپنی اولاد کی قرآنی تعلیم کی کوئی فکر نہیں، بیٹے نے قرآن پڑھ لیا نہ پڑھا ایسے ہی بڑا ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، بیٹے کو 6 کلمے آتے ہیں، بیٹے کو غسل کے فرائض کا پتہ ہے، بیٹے کو وضو کے فرائض کا پتہ ہے، کہ موٹے موٹے مسائل تو یاد ہونے چاہیے نا۔ اس کے لیے ہم جناب کہ قاری صاحب کو کہیں گے وہ آئیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے، لہٰذا ایسے ہی بڑے ہو گئے، یا ویسے سستی میں آ کر کوئی اتنی اوقت نہیں دیتی، اہمیت نہیں دیتے۔ اسکول کی تعلیم پہ تو زیادہ زور دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم پہ اسکول کی تعلیم کے لیے اگر 5 گھنٹے تو قرآن کی تعلیم کے لیے 15 منٹ یا 10 منٹ یا 20 منٹ، بس 20 منٹ بچے نے دن کو پڑھ لیے، بات بڑی ہوگی بات۔ ظاہر بات ہے بچہ بھی سوچے گا کہ میرا باپ اس پہ زیادہ زور دے رہے، اس پہ نہیں دے رہے، مطلب اس کی عزت اوقت زیادہ ہے، اس کی اتنی نہیں ہے، اس کے بارے میں میری نبی وصیت کر کے نہیں جا رہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو سکھاؤ،
کل قیامت کے دن کتنے ایسی اولادیں ہوں گی جو ماں باپ کا گریبان پکڑ کے کہے گی یا اللہ انہوں نے تو ہمیں دنیا کمانا سکھایا تھا، دین ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا۔ اس لیے اپنی اولاد کی دینی تربیت کا یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس اولاد ہو گئی، بڑے ہو جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اچھا کمائیں گے، یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ اولاد کا گھر میں آنا یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اب آ گئی۔ اب ان کی دینی تربیت یہ آپ نے کرنی ہے، ان کی دینی ماحول میں تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں کرو گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ کیوں؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سنو تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، وکلکم راع اور تم وکلکم راع مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے بکری چرانے والا ریوڑ بکری کا لے کے جنگل میں چلا جائے، اس میں مختلف لوگوں کی بکریاں ہوتی، میری، آپ کی، اس کی۔ اگر ایک بکری گم ہو جائے تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ بکری اسے پوچھیں گے وہ بکری کدھر گئی، یا اس چرواہے سے پوچھیں گے بھائی میری بکری کہاں گئی، تو جب میں نے تیرے حوالے کی تھی تو انہوں نے حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ پوچھے گا۔ تو جب بیٹے دیے تھے، تو جب بیٹیاں دی تھی تو ان کی دینی تربیت کیا کی، ان کو کتنا دین سکھایا؟ اگر نہیں سکھایا تو آج کے بعد ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے، اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولادوں کو کلمہ نہیں آتا صحیح ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اولاد کو کلمہ آئے نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کم سے کم یہ دیکھیں بچے، جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اس کی مثال اس پیالے کی طرح، اس کے ذہن کی مثال اس پیالے کی طرح ہوتی ہے جو خالی ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو ڈالو گے، پانی ڈالو یا جو بھی ڈالو، پیالہ بھر جائے گا۔ جب پیالہ بھر جائے گا اس کے بعد کچھ ڈالو گے تو وہ نیچے گرے گا، اندر نہیں رہے گا۔ ابھی بچپن ہے، ان کا ذہن ایسا ہے کہ اس کو آپ قرآن پڑھاؤ، اس کو دعائیں سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، یہ سیکھ جائے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا آپ اس کو سکھاؤ گے، اس کو کچھ نہیں آئے گا، اس کو آپ سکھاؤ گے، اس کو کچھ نہیں آئے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ اس لیے اگر آج اپنی اولاد کو کچھ سکھایا نا تو کل کو نماز جنازے میں کھڑے ہو کے ان کو دعائیں آتی ہوگی کہ باپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ کتنی اولاد ایسی ہے کہ ایسی اللہ اکبر کہہ دیتے اور دائیں بائیں دیکھ رہے کہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں بھی اٹھاؤں، پتہ اسے کچھ نہیں، میں کیا کر رہا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ باپ کی آخری دعا ہو رہی ہے اور بیٹے کو دعا ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ نماز جنازہ ساری زندگی باپ نے سکھایا ہی نہیں بچے کو۔ اور پھر جناب کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسجد مدرسے میں جا کر جناب بچوں کو بلا کے یا پیسے دے کے میری والد کے لیے پڑھائی کرو۔ ان کو کیا تکلیف ہے آپ کے والد کے لیے پڑھائی کریں؟ والد تو آپ کے تھے۔ جس درد سے آپ پڑھائی کرو گے، جس درد سے آپ دعا مانگو گے، وہ درد پیسے تو آپ دے دو گے، پڑھائیاں تو آپ کروا لو گے، دعائیں تو کروا لو گے، لیکن دعا کے پیچھے جو درد ہوتا ہے وہ درد نہیں ہوگا۔ اور وہی دعا عرش کو ہلاتی ہے جس کے پیچھے درد ہو، وہی دعائیں عرشوں کو ہلاتی ہے، وہ ذکر عرشوں کو ہلاتا ہے جس کے پیچھے درد ہو۔ وہ درد بیٹے کے پاس ہوگا، وہ بیٹی کے پاس ہوگا، اور باپ نے اتنی محنت کی نہیں ہوگی اس لیے وہ سمجھے گا بچی۔ کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ باپ، باہر کی دنیا میں تو یہ عام رواج ہے، اب پاکستان میں بھی یہ شروع ہو گیا کہ اولاد کو دینی تربیت نہ دینے کی وجہ سے باپ بوڑھا ہوتے تو گھر سے نکال دیتے، گھر سے نکال دیتے، یا زیادہ کوئی احسان کرتے تو اس کے لیے الگ سے ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، کبھی مہینے میں باپ کے پاس چلا گیا اور نہ جاتے ہی نہیں۔ میرے مرشد فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ تھا کسی قبرستان میں، تو ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نا کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ میری والد اور والدہ کی قبر ہے، اور پتہ نہیں 40 سال ہو گئے میرا ایک ناغہ بھی نہیں ہوا، میں صبح شام اس قبر پہ آگے کچھ پڑھ کے جاتا ہوں، صبح شام آگے اس قبر پہ کچھ پڑھ کے جاتا ہوں۔ 40 سال سے میرا کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ ایک ہم ہے کہ والد کے قبر، والدہ کے قبر پہ سالوں سال کے نہیں جاتے ہیں، سالوں سال میں نہیں جاتے ہیں۔ اس نے کہا 40 سال۔ مرشد فرمانے لگے کہ
اللہ کتنی ایسی نسل، ایسی اولاد ہر کسی کو عطا کرے۔ ہم تو دنیا میں ہی بھول جاتے ہیں ماں باپ کو، وہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولا ہوا ہے، روزانہ جاتا ہے ان کی قبر پہ پڑھائی کر کے آتا ہے، ان کو احسان ثواب کر کے آتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے میت کو سکون زیادہ ملتا ہے چجائے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ قبر کے پاس بیٹھ کے آپ پڑھو گے تو آپ کی آواز میت کے کانوں میں آئے گی، اس سے میت کو زیادہ تلذذ حاصل ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی نے یہ بات لکھی ہے، بہت بڑے عالم گزرے کہ قبر کے پاس میت خود سنتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے قبروں، میرے مرشد فرمانے لگے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں نا فلاں بندے کے اوپر مقدمہ کرنے لگا۔ کہا کیوں؟ تو اس نے میری والدہ کی قبر مٹا دی اور قبر بنا دی اسے، کہ قبرستان میں یہ گورگن جو ہوتے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں نا، جو قبر لاوارث ہو، کوئی آتا جاتا نہ ہو، کچھ عرصہ یہ اس کو نظروں میں رکھتے ہیں، جب کوئی جاتا آتا نہیں ہے اس قبر کو مٹا کے دوسری قبر بنا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں اس پہ مقدمہ کر رہا ہوں۔ تو میرے مرشد نے فرمایا مقدمہ تو تیرے خلاف ہونا چاہیے، اس کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ اگر تو ماں باپ کی قبر پہ جاتا، کچھ پڑھ کے آتا، تو آج تیری ماں کی قبر کے ساتھ یہ سلوک ہی نہ ہوتا۔ اگر یہ سلوک ہوا ہے تو تیری سستی کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہی نہیں سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ اب ہم نے تو دن مقرر کر لیے، 10 محرم کو جانا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں جانا، دن مقرر کر لیے۔ قبرستان میں جانے کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب آپ کا جی چاہے۔ ہاں جمعے کے دن حدیث شریف میں بات آیا ہے کہ جمعے کے دن قبر پہ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جانا، قبرستان میں جانا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جایا۔ ہاں عورتوں کو منع کیا گیا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان، کیوں؟ عورت اعتقاداً بڑی کمزور ہوتی ہے، وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت کرے گی تو جس سے جو ہے کوئی بجائے ثواب کا الٹا گناہ کما گیا، رونا شروع کر دے گی، چلانا شروع کر دے گی۔ عورتوں کا تو حال ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے تو قبرستان کیوں؟ ایک تو اپنی میت کے اصال ثواب ہوگا، دوسرا اپنی فکر ہو جائے گی کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے، میں جو وہاں جھوٹ اور دھوکے اور خیانت میں لگا ہوا ہوں، اور بس یہی دھن ہر وقت سوار ہے، یہ ہوئی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، زینت اور فیشنیں ختم ہو جائے گی جب اس مٹی میں آ جاؤں گا۔ اس لیے قبرستان میں جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے والدین کے قبر پہ حاضری دیتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب باپ اولاد کو دین سکھائے گا۔ جب باپ نے اپنے اولاد کو دین نہ سکھایا، جب باپ نے اپنے اولاد کو دین نہ سکھایا تو پھر میرے والد صاحب کوئی مالدار بندے نہیں تھے، عام مزدور، عام طبقہ جو ہے کمان، لیکن میرے والد صاحب کی ایک بات آج بھی مجھے یاد آتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے والد یعنی میرے دادا کہ انہوں نے ہمیں مدرسے میں اور ہمیں دین نہیں سکھایا، ہمارا بڑا شوق تھا کہ ہم حافظ قرآن اور عالم بن جاتے، پر انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا میں تمہیں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں دین سکھاؤں گا، میں جیسا کیسا بھی گزارا کروں لیکن تمہیں دین سکھاؤں گا، تمہیں دین سکھاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم 7 بھائیوں میں سے صرف 2 بھائی، باقی 5 بھائی حافظ قرآن ہیں، سب حافظ قرآن ہیں۔ تو یہ ان کی محنت ہے، وہ ہم سے دنیا بھی کما سکتے تھے۔ 7 بیٹے جس کے ہو، روزانہ کے 200 روپے بھی لائے تو کہاں تک بات پہنچتی، لیکن وہ بات ان کی تھی کہ نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم دین سیکھ لو۔ اور آج یقین کرے میں تو جب دعا مانگتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں مولا میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے خزانے وسیع ہے، تیری رحمت وسیع ہے، بس تو سخی بھی ہے، تو شہنشاہ اعظم بھی ہے، تو ان کو اتنا دے دے اتنا دے دے کہ بس ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں؟ آج جو میں سبحان اللہ کہتا ہوں یہ بھی ان کے صدقے کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے دین نہ سکھاتے مجھے کیا پتا تھا سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے، مجھے کیا پتا تھا رات کی تنہائیاں کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا تھا رب کے آگے گڑ گڑانا کیسے ہے، رب سے مانگنا کیسے ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ان کی محنت تھی کہ انہوں نے مجھے اس لین پہ لگا دیا۔ آج اگر میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، آج اگر میں سجدے کر رہا ہوں تو یہ ان کی مرغوب محنت ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے مولا میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا،
اپنے استادوں کے لیے مانگتا ہوں بہت زیادہ، تین بندوں کے لیے تو میں اس کے بغیر دعا ختم نہیں کرتا ہوں، ایک والدین کے لیے، ایک مرشد کے لیے، اور ایک استادوں کے لیے۔ جتنے اساتذہ کرام ہیں، جس نے مجھے ایک الف بھی سکھایا ہے، ایک الف بھی سکھایا ہے، با کا بسم اللہ بھی بتایا، وہ بھی میرے استاد ہیں، میں اس کے لیے بھی مانگتا ہوں کہ اس کا احسان ہے مجھ پہ۔ تو اگر آج اپنی اولاد کو دین سکھاؤ گے، آج اگر بچے ہیں، جوانی ہے، ان کو قدر نہیں ہے، پر ایک وقت آئے گا ان کو سبحان اللہ کی، ان کو سجدوں کی، ان کو درود شریف کی، ان کو استغفار کی قدر آ جائے گی، پھر وہ پڑھیں گے، تمہارے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے بھی بہت بڑے عالم، تو بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا جو تو نے اتنا علم سیکھا سب تیرا ہے، پر جو تو نے قرآن سیکھا ہے یہ میرا ہے، مجھے نہ بھولنا اس میں، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہوگی، بیٹا سارا علم تو لے لے پر قرآن میرا ہے، میں نے تجھے اس لیے سکھایا تھا۔ تو آج اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، اگر تربیت اچھی کرو گے، دین سکھاؤ گے، یہی اولاد آپ کے لیے دنیا میں بھی نعمت اور مرنے کے بعد بھی نعمت۔ جو آپ ان کو دین سکھاؤ گے تو مرنے کے آپ نہیں ہوں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، آپ کو فری میں ثواب ملتا جائے گا، کیونکہ تربیت آپ نے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے اولاد کو بتاؤ کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کی عزت اور عظمت کیا ہے، یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آج پتہ ہی نہیں، ہمیں ناسبیت اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم اہل بیت کو بھول گئے۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں۔ اس لیے یہ تیسری چیز ہے جو حدیث شریف میں نے سنائی ہے، اس میں یہ تیسری چیز ہے کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اور یا کوئی احسان کرے ان پہ، اور میرے اہل بیت کا وہ فرد اس محسن کا بدلہ نہ دے سکتا ہو، تو کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اس کو بدلہ دوں گا، میں محمد مصطفیٰ اس کو بدلہ دوں گا، جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جو میرے نواسے ہیں، فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے تمام مخلوق میں بنی آدم کا انتخاب کیا، پھر بنی آدم میں سے اللہ نے تمام بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے قبائل عرب کا انتخاب کیا، پھر قبائل عرب میں سے اللہ نے قبائل قریش کا انتخاب کیا، پھر قبائل قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کو چنا۔ اس لیے فرمایا میں سب سے اعلیٰ ہوں اور میری نسل بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو نبی اعلیٰ ہوا تو اس کی اولاد بھی سب سے اعلیٰ ہوئی، اس لیے اس کی اولاد اور اس کی نسل سے محبت کرنا، بلکہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے میں شامل ہے۔ اہل بیت کی محبت کو اپنے عقیدے میں شامل کرو کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ اہل بیت کی محبت کے آڑ میں نعوذ باللہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر، نہیں، وہ تو اب تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا ایک بندہ رب کو مانتا ہے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ یا ایک بندہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی تو دیتا ہے پر رب کو نہیں مانتا، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا قائل ہونا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا، تب اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اہل بیت کی محبت اور شیخین اور صحابہ کرام کی نفرت، اس کو تو اہل بیت کی محبت نہیں کہا جائے گا۔
اہل بیت کی محبت ہر صحابی کو اپنے مرتبہ اور مقام پر رکھنا چاہیے. جو صحابی کا جو مقام اور مرتبہ ہے، صحابہ تو سارے بڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادنا سے ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہو، سب کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو اہل بیت سے محبت. اچھا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آسان طریقہ ہے. اب میرے مرشد آج فرماتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں سید ہوں، تو میں پوچھتا ہوں کون سے سید ہو، پاکستان بننے کے بعد والے یا پہلے والے؟ کیونکہ پاکستان بننے کے بعد سید بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو. ہر بندے کو پتہ چل گیا بھائی، ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے، میرا سے بھی کہتا ہے میں سید ہوں. اصلی حسبی نسبی حسینی ہے پوری دنیا میں، لیکن بہت کم ہے. جو سید کی صفات ہوتے ہیں وہ اصلی حسینی جو ہوتے ہیں ان میں ہے. تو ہر بندہ میں شاہ صاحب ہوں جی، بس نذرانے شکرانے کے لیے ہر بندہ شاہ صاحب بنے ہوئے. تو بہرحال اہل بیت سے محبت، اگر کوئی پتہ ہے یہ بندہ واقعی یہ اہل بیت میں سے ہے، حسبی نسبی اس کے ساتھ اچھا سلوک. صدقہ خیرات نہیں، اس کے لیے ہدیہ تحفہ یہ ضرور اہل بیت کی احترام کرنا چاہیے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لیکن ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ اعمال پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. جتنے اہل بیت ہیں ان کو ہدیہ کریں، جتنے اہل بیت ہیں ان کو ہدیہ کریں. آپ ایک دعا ہے، دعائے خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک دعا ہے. وہ دعا جو ہے میں پڑھتا ہوں، ہر شب جمعہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتا ہوں. اس دعا کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت مجھے نصیب فرمائی، صرف اس دعا کی برکت سے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا، اس کا حوالہ میرے ذہن سے بھول گیا، لیکن وہ بات میں نے پڑھی کہ ایک بزرگ تھے، جب بھی محرم شروع ہوتا تھا تو وہ ہر دن کچھ اعمال کر کے شہدائے کربلا اور تمام اہل بیت کو ہدیہ کیا کرتے تھے. تو فرمانے لگے کہ کئی سال میں نے یہ عمل کیا. تو ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، ہم آپ پہ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کل قیامت کے دن میں اپنے نانا سے کہوں گا وہ آپ کو بدلہ دے گا. تو اب یہ جو 9-10 محرم ہے نا، ہم سارے محرم میں ویسے اس درود کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس درود کے بڑے حوالے ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں اس درود شریف کو نقل کیا ہے، لکھا ہے، اور بھی زیادہ اس کے حوالے ہیں اس درود شریف کے. یہ کوئی کسی کا بنایا ہوا درود نہیں ہے. لہٰذا اس درود کو ہم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ محمد مصطفیٰ پہ رحمت کا نزول فرما اور آل محمد پہ بھی. تو ہم جتنا اس کو پڑھیں گے گویا ہم اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے. تو ایک تو ہم اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو 9-10 محرم کو کثرت سے اس درود شریف کو بہت زیادہ اس درود. 9-10 محرم کا وظیفہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ قدم قدم پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے ساتھ عقیدت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے اعمال پڑھ کے جس طرح اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں نا، اہل بیت کے لیے بھی اصال ثواب کیا کریں. یہ اہل بیت کے لیے جتنے آپ اصال ثواب کریں گے، ان پہ درود پڑھیں گے، یقین جانیے آپ کے ہر عمل میں ایک نور ہوگا. وہ اسی کو سمجھ آئے گا جو اس طرح کرے گئے. تو آج کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے نا 3 چیزوں پہ عمل کریں. ایک اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائیں گے، ایک اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، اور ایک اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھائیں گے. کوشش کریں گے نا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ جو 10 محرم کو غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. لا علاج بیماریوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے جو 10 محرم کو غسل کرتا ہے. یہ انہوں نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے. تو یہ جو 3 باتیں میں نے حدیث میں ذکر کی ہے، اس کا تو ہم نے ارادہ کر لیا نا. ایک اپنی اولاد کو کیا کریں گے؟ نبی کی محبت سکھائیں گے. ایک اپنے اولاد کو قرآن سکھائیں گے. ایک اپنی اولاد کو نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھائیں گے. ارادہ تو کر لیا نا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا